پورے دین اسلام میں کہیں پہ آپ کو کوئی عالم دین آپ کو نہیں بیان کرے گا کہ ایک نابالغ بچے کے لیے بھی کوئی حکم ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں نابالغ کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، وہ رفیع القلم ہے، ان سے جو نا سزا اور جزا کو اٹھایا گیا ہے، نہ ان کو ثواب ہے نہ ان کو گناہ ہے۔ بالغ ہونے تک وہ کوئی گناہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے اوپر نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے، کچھ نہیں۔ لیکن پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں ایک ہی حکم نامحرم کے اوپر بھی، نابالغ بچوں کے اوپر بھی خداوند عالم نے ایک حکم لگا دیا ہے۔ یہ آپس میں رابطے کی وجہ سے یہ اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ محرم نامحرم کا رابطہ، مرد اور خواتین کے آپس میں جدا رہنا اتنا اہم ہے خدا کے نزدیک کہ خداوند عالم حکم دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ مبارک ہے نور میں خداوند عالم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ اے ایمان والو، آپ کے گھر کے جو غلام ہیں، کنیز ہیں وہ، اور آپ کے گھر میں جو آپ کے بچے ابھی نابالغ ہیں، 10 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، وہ آپ کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ یعنی ماں باپ کے کمرے میں بیٹے کو داخل ہونے کے حق نہیں ہے، بیٹی کو داخل ہونے کے حق نہیں ہے۔ کب؟ 3 اوقات میں، 3 ٹائموں میں بیٹا اور بیٹی جو نابالغ ہیں، خدا کا حکم ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ ارشاد فرمایا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین، اور وہ لوگ لم یبلغوا الحلم، ابھی تک وہ بلوغت کے حد تک نہیں پہنچے، وہ کیا ہوں گے؟ آپ سے اجازت لے کے آپ کے کمرے میں داخل ہوں گے۔ کب؟ 3 مرات، دن میں 3 اوقات، من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے۔ اگر 5 سال کے بیٹا ہے تو بھی ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، بغیر اجازت کے نہیں داخل سکتے۔ 6-7 سال کی بیٹی ہے تو بھی وہ الگ سے سوئے گی، الگ کمرے میں، اور ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونا تو اجازت لے کے داخل۔ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور ظہر کے بعد، جب ظہر کے بعد انسان شام ٹائم آرام کر رہا ہے گھر میں، تو والدین کے کمرے میں، ماں باپ کے کمرے میں ان بچوں کو جو نابالغ ہیں ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد بچوں کو اپنے والدین کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہونا منع ہے، اجازت نہیں ہے ان کے لیے۔ اور وہ تو نابالغ والوں کے لیے حکم۔ اب بالغ کیا ہو گئے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یہی قرآن مجید میں خداوند نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا بَلَغَ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنْ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اب جب حالت بلوغ تک پہنچ جائے تو بھی اسی طرح ہی ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونا تو دن میں جو 3 اوقات ان میں اجازت لے کے ماں باپ کے کمرے میں، کسی دوسرے کے کمرے میں نہیں، کسی دوسرے کے گھر میں نہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے جن ماں باپ سے بچے دنیا میں آئے، ابھی بلوغت کی حد تک نہیں پہنچے، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ تو آپ خود سے اندازہ کریں عزیزان، اب ہم کہاں تک پہنچ گئے؟ ہم جو اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اسلامی ہمارے جو نا کلچر ہے، اسلامی پردہ ہے، اسلامی حجاب ہے، کہ ہم کہاں تک پہنچے؟ اسلامی احکامات، اسلامی کلچر یہ ہے عزیزان کہ ماں باپ کے گھر میں بھی وہ بچے جو ابھی نابالغ ہیں وہ داخل نہیں ہو سکتے، بغیر اجازت کے وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اور حکم ہے اسلام یہ ہے عزیزان، بیٹے اور بیٹیاں اگر 6 سال 7 سال کی ہیں تو ان کے بستر کو جدا کرنا ہے۔ خود 2 بھائی ہیں تو بھی یہ ماں باپ کے لیے حکم یہ کہ اگر وہ 10 سال تک پہنچ گئے، ابھی تک 10 سال ہو گئے، ان کے بستروں کو جدا کرنے کا حکم۔ یہ سارے احکامات اس لیے نہیں ہے کہ اس سے خدا کو کوئی فائدہ ہو، نہیں، اس سے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں غیرت پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں دیندار لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہی احکاموں کو جب ہم فالو کریں گے، انہی احکام پہ ہم عمل کریں گے، تو ہمارے اندر خمینی جیسا پیدا ہوگا، ہمارے اندر خامنائی جیسا پیدا ہوگا، ایک لیڈر ملے گا۔ لیکن ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو نام اسلام کا استعمال کریں گے، لیکن ہمارے پاس کیا ہوں گے ہم دیکھیں۔ اسی لیے عزیزان، حکم خدا یہ ہے کہ آپس میں اجتماع کے ساتھ رہیں، آپس میں جو ہے رابطے میں رہیں، لیکن رابطے کو بھی حد و حدود کے ساتھ، اور خصوصاً محرم نامحرم کا خیال رکھیں۔ پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو دینی احکام کو سمجھ کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔